मुस्लिम समाज का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला पवित्र रमजान माह का अंतिम शुक्रवार है। आमतौर पर इस अलविदा जुम्मे को बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं। रमजान माह के अंतिम जुम्मे को लोग ईद की तरह मनाते हैं, लेकिन महामारी कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों पर सन्नाटा छाया हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान ने। मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र माने जाने वाला माह रमज़ानुल मुबारक अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और इसमें 4 जुमों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गांव से और शहर की मुख्तलिफ़ जगहों से मस्जिदों में पहुंचते थे। इस समय हम जो खड़े हुए हैं वो मदरसा रियादुल मदारिस इस्लामिया की एक ऐतिहासिक मस्जिद में है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि बिल्कुल पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। आम तौर पे रमज़ान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हज़ारों लोगों की इस समय भीड़ रहा करती थी। बड़ी संख्या में लोग जुमेतुल विदा की नमाज़ पढ़ने आते थे। आज इस महीने की आखिरी जुमे का दिन है और इस महीने की आखिरी जुमे के दिन गोया कि ईद की तरह माना जाता था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे, ख़रीदारी भी होती थी, बाज़ार गुलजार रहते थे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए, प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ अजान हुई है और नमाज चंद लोगों ने ही अदा की है, बाकी लोग घरों पे अपना नमाज अदा कर रहे हैं। हमारी मुस्लिम समाज से बात हुई तो सीधे तरीक़े से लोगों का यही कहना था कि इस समय ईद जैसी नहीं है। लोगों से बात हुई तो लोगों का यह भी कहना है कि वो कपड़े इस ईद पे नहीं बना रहे हैं, पुराने कपड़ों में ही अपनी ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि जो इस समय इबादत हुई, दुआएँ हुई, वो सिर्फ़ एक ही मुद्दे को लेकर के दुआओं का केंद्रित था कि जल्द अज जल्द इस देश से, इस पूरे संसार से कोरोना वायरस की विदाई हो। रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने एक यहाँ पे इफ्तारी का दौर चलता है। लोग रोज़ा अफ्तार कराते हैं, घर घर में अफ्तार पार्टियों का इंतज़ाम किया जाता है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो पुश्तैनी काम करते थे। पूरे रमज़ान माह ये इफ्तारी बेचते थे। अब क्या हालात, कैसे इफ्तारी आपकी चलती थी, आपके बारे में बताएं। ये तो हमारा ख़ानदानी काम था। जब हमारे दादा यहाँ पे आए थे, जब से इफ्तारी हमारी फेमस है। वो पूरे सिरोंज में नहीं, पूरे आसपास के अतराफ़ में इफ्तारी बहुत बिकती थी, मगर इस लॉकडाउन ने हमें बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया है। न और कुछ भी काम नहीं है, ना देहात का कुछ आता लेने, ना शहर का लोग आते लोग लेने। इसलिए कि लॉकडाउन है, बना नहीं सकते, और बनाए तो बेचे कहाँ। सबसे बड़ी परेशानी ये है। अगर थोड़े बहुत ठेलों में अगर बेच लो तो फिर वो भी डंडे खाने पड़ते हैं हमें, यानी हमारा ही सामान हम चोरी से बेचते हैं और डरते हैं पुलिस सबसे। इसलिए ये काम तो इस साल बिल्कुल ही ज़ीरो है, कुछ नहीं हुआ इस साल, कोई काम ही नहीं हो रहा। लोग इफ्तारी की वजह से परेशान होते हैं, दर दर भटकते हैं, रोज़दार हैं। और एक इफ्तारी है पूरे साल का, एक अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना दिया है। लोग इफ्तारी एक सबसे अच्छी चीज़ मानते हैं और सिरोंज में सबसे अच्छी बनाते भी हैं, क्योंकि ये तो ख़ानदानी काम है, मगर इस साल कुछ नहीं है। वर्षों पहले का ये काम इनका था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शान अहमद। यहाँ पे आपकी अफ्तारी कहाँ कहाँ तक जाती थी, कैसा माहौल होता था? पहले सब बहुत ही अच्छा माहौल होता था। विदिशा, बादशुदा, लटेरी, कोरवाई, आसपास सब में अफ्तारी जाती थी। जब से ये हालात ख़राब हुए हैं, कोई भी नहीं आ रही है आदमी लेने, और ना गांव का आदमी लेने आ रही है। शहर का लेता है, उससे क्या भारती है, क्या करें। बहुत परेशानी के हालात से गुजर रहा है। कोई भी काम नहीं है इस साल। आज 24 रोज़े हो गए हैं, अब 5 रोज़े और बाकी हैं, बस खेल ख़त्म है, कुछ नहीं है। तो ये थे यहाँ के अफ्तारी बेचने का जो काम करते हैं। लगातार उनका ये कहना है कि 2 सालें हो चुकी हैं, अभी तक कोई पुश्तैनी जो धंधा है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सिरोंज के वरिष्ठ पत्रकार सईद खान। आइए जानते हैं उनका, आज जुमातुल विदा है, कैसी तैयारियाँ रहती थी शहर में और कैसी भीड़ भाड़ देखती थी जो आज अब कोरोना काल के चलते अब नहीं देखने पड़ रहे हैं। देखिए, पहले जब रमज़ान माह जैसे शुरू होता था, उस रमज़ान माह की खुशी बहुत होती थी कि रमज़ान माह शुरू हो गया, और उसकी पूर्वी रमज़ान माह शुरू होने से पूर्व में ही तैयारियां पूरी कर ली जाती थी मुस्लिम समाज की ओर से कि हम इबादत तो करेंगे रमज़ान में, लेकिन ईद नहीं मना पाएंगे, क्योंकि नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे बच्चे, हमारे कौम के लोग ईद नहीं मना पाएंगे। उसकी वजह ये रहेगी कि ये कोरोना काल चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, कई घर ऐसे हैं जिनके यहाँ मातम छाया हुआ है, और हम उनकी गमों में शरीक हों, इसमें रह रहा है। और देश के लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण माह है।
ہم 11 مہینے کچھ نہیں مانگے, 1 مہینے ہم سب کے لیے, اپنے لیے, اپنے اڑوسی پڑوسی کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے دیش کے لیے رو رو کے ہم دعائیں کریں تو مالک ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. تو اور ہم دعا کرتے ہیں مالک سے کہ اے مالک ہمارے بھارت برش میں جہاں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے ہر ایک لوگوں کو بچائے, اور اپنے اڑوسی پڑوسی جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے کے لوگ, جس بستی میں ہم پورے شہر کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایسی سب کے مسلمان بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس طریقے چند دن بچے ہیں رو رو کے دعائیں کریں تاکہ یہ بیماری چلے جائے اور ہمارا رمضان مبارک مہینے میں اور کسی کے اوپر اس طریقے سے کوئی تکلیف نہیں آئے, دکھ نہ آئے. پہلی پراتمکتا یہی ہے مسلم سماج کی کہ کورونا سے نجات ملے. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, کیا دعائیں ہوئی ہیں اس بار رمضان میں کہ کس طرح گزارے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم بھائیوں, اس درد کے ساتھ اس رمضان کا ذکر کیا جائے. رمضان تو بعد میں شروع ہوئے, اس سے پہلے سے ہی جو حالات سامنے آنے لگے تھے کہ کسی ایک کی خبر ملتی تھی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, اس غم کو بھولنا نہیں پاتے تھے. دوسری خبر, تیسری خبر اپنے بھائیوں کی, برادران وطن کی, محلے کی, پڑوس کی, شہر کی, اطراف کی, ایسی موتوں کی خبروں پر خبریں ملنے لگی اور مل رہی ہیں. آج بھی جمعہ کا دن ہے, جنازے کی نماز آج بھی ہوئی ہے. پھر دوسری خبر ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے خبر دی پھر کہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے. بہرحال ایک سلسلہ چل رہا ہے. مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے انسان گویا دنیا سے جا رہے ہیں. تو جو ایک منظر ہوتا تھا ہمدردی کا, خوشی کا رمضان کے مہینے میں, اس کے علاوہ ملنے جلنے کا, وہ ساری خوشی ماتم میں تبدیل ہے. بس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے, گڑ گڑایا جائے, اپنے گناہوں کی, پاپوں کی معافی تلافی کی جائے. اس کے علاوہ کوئی آسرا, کوئی سہارا ہمارے پاس نہیں ہے. بس ایک ذریعے کے طور پر محکمہ صحت کی طرف سے, سرکاری طرف سے جو ہدایت دی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں عمل کرتے ہیں, کرنا چاہیے کہ دوری بنائیں, ماسک کا استعمال کریں اور کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس سے کہ مرض بڑھے, بلکہ وہ طریقہ اختیار کریں جس سے مرض کا نام نشان دنیا سے ختم ہو جائے. بہت دکھی ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ, خاص طور سے افطار کا جو وقت ہوتا ہے, دعا قبول ہوتی ہے, اس وقت تراویح کے بعد قرآن پاک پڑھ کے بہت نمازوں کا اہتمام کر کے بچہ, چھوٹے بڑے بس دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. یہی ایک چیز ہے جس سے انشاءاللہ اللہ کے یہاں سنوائی ہوگی, کوئی مرض ختم ہوگا اور لوگ راحت کی سانس لیں گے. بیچارے کتنے غریب بھائی بہنیں جن کو افطار میں بلایا جاتا تھا آج سے محروم ہو گئے. بہنوں کے گھروں پہنچایا جاتا تھا, مردوں کو بلایا جاتا تھا عام طور پر. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ افطار پارٹی میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام کیا جاتا تھا, لیکن اس سال کوئی ایک پارٹی اس طرح کی شاید نہیں ہوئی. آپ سوچیے کہ ایک جذبہ ہوتا تھا جس سے ایمانی طاقت بڑھتی تھی, روحانیت بڑھتی تھی, ہمدردی بڑھتی تھی, تعلقات بڑھتے تھے. وہ سب متاثر ہو رہا ہے اس لیے کہ دوری بنی ہوئی ہے, بس دوری ہے. دور رہ کر ہی جو کچھ خدمت کر سکتے ہیں الحمدللہ وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. اس میں دھرم کا کوئی بیچ میں آڑ نہیں ہے, ذات کی کوئی فرق نہیں ہے. ہر انسان دوسرے کے جو ہو سکتا ہے کام آ رہا ہے. میرے گھر کے پڑوس میں غیر مسلم خاتون کا انتقال ہوا اور دھرئی میں انتقال ہوا, وہاں سے میت کو لاش پلایا گیا. میرے پڑوسی بھائی سید سکندر علی نے میت کو اتارتے وقت انہوں نے سہارا دیا, اتروایا. تو یہ ہمدردی, یہ نہیں کہ صاحب وہ غیر مسلم ہیں اور ہمیں کیا مطلب, نہیں, انسان ہے وہ اور ہم بھی انسان ہیں. انسانی انسان کے کام آتا ہے. جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہے. وہ لہٰذا یہ جو دکھ ہے, درد ہے, اللہ تعالیٰ اس درد کو سنے, اس سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور پہلے کی طرح پھر رمضان کی بہاریں مسجدوں کے اندر, خانقاہوں کے اندر, مدرسوں کے اندر آئیں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات دوبارہ لائے جو پہلے تھے اس سے بہتر لے کر آئے. بیچ کے جو وقت آیا ہوا سارے گزشتہ بھی ایسے ہی گزرا, رمضان کا یہ بھی ایسے ہی گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے رمضان سے اور ایسی پریشانی سے ہم سب کو بچائے, سارے انسانوں کو بچائے, انسانی ہمدردی قائم فرمائے پورے ملک میں, پوری دنیا میں, پورے سنسار میں. بس اللہ تعالیٰ اچھی ہوائیں چلا دے, خوشگوار ہوائیں چلا دے, بیماری کو اسے نامنشان ختم فرما دے. تو یہ مسلم سماج کی یہی دعا ہے اور یہی آشا ہے کہ اب یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ جلدی سے ختم ہو اور ایک نارمل دن ہو تاکہ جو لوگ اپنا ملنا جلنا ہو اور اس پریشانی سے جلد از جلد نجات پا سکیں. روزہ جہاں ایک اور دھارمک لابھ پراپت ہوتا ہے وہیں شاریرک لابھ بھی پراپت ہوتا ہے. اس سمے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عزیز الدین ندوی صاحب موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزے کے کیا دھارمک فائدوں کے علاوہ شاریرک کیا لابھ ہیں, اس سے کیا فائدہ رہتا ہے روزے رکھنے سے؟ روزہ جہاں تک روزے کا تعلق ہے, روزہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت انتہائی ضروری چیز ہے.
اور یہ بہت ضروری ایک قدم ہے جو اسلام نے اس کو فرض کیا ہے. اس سے جہاں اس کی مذہبی اہمیت ہے وہیں اس کی انسانی صحت میں اس کا بڑا رول ہے. ابھی ایک ڈاکٹر نے، جاپان کے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا ہے اس بات پر کینسر کی اس نے نہ ہونے کی دوائی ایجاد کی، نہ ہونے کی ترکیب ایجاد کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کون سی دوا ایجاد کی ہے؟ تو ان کا میں دوا نہیں ایجاد کی ہے بلکہ میں نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے کہ کینسر کی ہونے کے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں. ان کا بھائی کیا طریقہ ہے؟ تو ان کا انسان جب 9-10 گھنٹے سے لے کے 12-13 گھنٹے تک بھوکا رہے گا، وہ 15-20 دن تک وہ ایسا عمل کرے گا کہ روز 10-12 گھنٹے سے لے کے 12-14 گھنٹے تک وہ بھوکا رہے گا، تو اس کے جسم کے اندر جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں ان سب کو باڈی کھانا شروع کر دیتی ہے اور باڈی ان کو ختم کر دیتی ہے. یہ ابھی اس پر اس کو نوبل پرائز ملا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی، وہ قرآن و حدیث نے جو ہدایت کی، وہ انسانوں کے صحت کے لیے کو ملوز رکھ کے ہی اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے. کہ روزہ فرض کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے اندر تمہاری ہی بھلائی ہے. ہاں اگر تم بیمار ہو جاؤ تو یا سفر کر رہے ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، اس میں اتنی سختی نہیں ہے کہ نہیں ہر حالت میں آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہے، تو آپ اتنے دنوں کے روزے اتنے دن چھوڑ دیجئے روزے، دوسرے دن رکھ لیجئے. شاریرک اس سے تمام مطلب پورا شریر سے کہ جتنے اعضاء ہیں وہ سب دھل کر نئے ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، ان کی اپنی ریپیئرنگ کی موقع مل جاتا ہے. جب آپ 9-10 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو انٹسٹائن میں، نسوں میں جو فالتو چربی جمع ہوتی ہے اور دوسری چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں. جسم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور ان کو کھا کے ان سے مضر جو نقصان دہ اثرات ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے. تو روزہ انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ، یہ اسلام سے ہی مطلب نہیں، اور دوسرے مذاہب میں بھی روزے کو ضروری قرار دیا گیا ہے. لیکن اسلام نے جس انداز سے روزے کو قرار دیا گیا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ اس میں نہ پانی پی سکتے اور نہ کچھ کھا سکتے. اس سے جتنے فوائد محسوس ملتے ہیں دوسرے لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں اس سے اتنے فوائد نہیں ملتے، کیونکہ وہ درمیان میں کچھ کھا بھی لیتے ہیں مختلف چیزیں یا پانی پی لیتے ہیں. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، آپ نہ پانی پیئیں گے نہ روزہ نہ کچھ کھائیں گے دن بھر. تو اس سے ہر سال باڈی جو ہے وہ بالکل اپنے اندر جو اس کے ایکسس چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں ان سب کو ختم کر کے اور ان کو جسم کو پھر نئے سال کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو اب یہ روزے کے افادیت جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ سے مانی ہوئی ہے اور اسلام تو اس کو کوئی اہمیت دیتا ہی ہے. تو یہ تھے ڈاکٹر عزیز الدین ندوی صاحب جو بتا رہے تھے کہ روزے کا جہاں دھارمک لابھ ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ بھی شاریرک لابھ بھی ہیں، کئی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے. سہیوگی سعید خان کے ساتھ محمد فرحان، خبر مدھیہ پردیش، سرونج.